لا آف اٹریکشن، سوچ کا حقیقت میں بدلنا۔ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اس بار بار سوچیں، شدت سے سوچیں، تو وہ مخصوص سوچ آپ کے اندر ایک مقناطیسیت پیدا کر دیتی ہے۔ وہ مقناطیسیت حقیقی دنیا سے آپ کو سوچی جانے والی چیز کو آپ کی طرف کھینچتی ہے، آپ کے قریب کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس قانون کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ انسانی ذہن میں ایک دن میں قریب 60,000 سوچیں آتی ہیں، جن میں سے جس سوچ کو انسان اپنی چاہت بنا کر بار بار سوچنے لگتا ہے وہ حقیقت کا روپ دار لیتی ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کی چاہت نہیں کرتا لیکن مسلسل اسے سوچتا رہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ انسان، یہ چیز یا یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بار بار سوچنے اور شدت سے سوچنے کی وجہ سے اس کی ان چاہی سوچ بھی حقیقت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ لا آف اٹریکشن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اسے پانے کے لیے سوچ رہے ہیں، یا اس سے خوف زدہ ہو کر۔ وہ تو بس آپ کی سوچی ہوئی چیز کو آپ کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدگمانیاں پالنے اور غلط سوچ رکھنے والے کی زندگی بے شمار پریشانیوں سے گھری ہوتی ہے۔ اس کی مسلسل ناشکریاں اس کی زندگی کا سارا سکون تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا اور پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں۔ بدگمانیوں سے بچیں۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ چاہت کرتا ہے۔ آپ بھی لا آف اٹریکشن کو استعمال کر کے اپنی چاہت کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ تم اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ الشمس تبریز نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہم جو بھی بولتے ہیں وہ الفاظ ضائع نہیں ہوتے، بلکہ مقررہ مدت کے بعد لوٹ کر واپس ہماری ہی طرف آتے ہیں۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کسی انسان کی ذاتی خوشی معاشرے کے اجتماعی خوشی بن جائے گی، اور اسی طرح کسی انسان کا انفرادی غم پورے معاشرے کا غم بن جائے گا۔ یعنی کسی کی مثبت یا منفی سوچ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ واصف علی واصف نے اپنی کتاب کرن کرن سورج میں بھی لا آف اٹریکشن کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قانون قدرت ہے کہ جو بانٹو گے وہی ملے گا، اسی کی فراوانی ہوگی۔ یعنی اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو اپنی دولت بانٹیں، عزت چاہتے ہیں تو سب کو عزت دیں، علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو لوگوں میں علم بانٹیں۔ مطلب یہ اٹریکشن کا قانون کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اس کا ذکر موجود ہے، اور مختلف لوگوں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن یہ قانون ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز کو اپنی طرف خود کھینچتے ہیں۔ آپ کے حالات، نوکری، شریک حیات، دولت یا غربت، سب آپ کی سوچ کے مطابق ہی آپ کو ملا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی آپ سوچتے ہیں قدرت آپ کو وہی دیتی ہے۔ جب آپ اس قانون کو جان جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، تو یہ قانون فطرت آپ کی بہت سی الجھی گتھیاں بھی سلجھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سوچا کرتی تھی کہ ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے، ایک انسان کسی بت کے آگے فریاد لے کر جاتا ہے، کوئی پتھر کے سامنے وہ اپنی حاجات بیان کرتا ہے، اور کوئی کسی سے بھی نہیں مانگتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کی ضروریات، خواہشات پوری ہونے کے علاوہ ان کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ یہ بھلا کیسے؟ حالانکہ میرے خیال میں تو صرف اللہ سے مانگنے والوں کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ لیکن اس قانون کو سمجھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ان سب کو اللہ نے ان کی سوچ اور یقین کے مطابق عطا کر دیا ہے۔ جو انسان جس کو بھی رب مانے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اسے اسی کے در سے نوازتا ہے۔ اب میری طرف آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انہیں نام مراد رکھ کر اپنے یکتا ہونے کا یقین کیوں نہیں دلاتا؟ تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف نہیں لانا چاہتا، بلکہ اللہ تو انسان کو غور و فکر کر کے اس کی
مکمل رضامندی کے ساتھ ہدایت کے راستے پر لاتا ہے۔ اللہ پتھر کے ذریعے لوگوں کی مرادیں پوری کروا دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ خود سوچیں کہ بھلا یہ پتھر ہمیں کیسے کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ جو ملا ہے یہ کسی اور عظیم ذات کی عطا ہے، لیکن جن کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی، اللہ ان کو ان کی سوچ کے مطابق بھٹکتا رہنے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت نہیں چاہتا وہ ہدایت کو اٹریکٹ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھا اور مثبت سوچیں، منفی سوچ سے بچیں تاکہ خوشی اور خوشحالی کو اپنی جانب اٹریکٹ کر سکیں۔ اللہ ہمیں اچھا سوچنے کی توفیق دے۔ خوشی رہیں، خوشیاں بانٹیں۔